السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم رائٹس ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 6 فنڈامنٹل رائٹس تھے، وہ سب کے سب ہم نے ڈسکس کیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایکسپینڈنگ اسکوپ آف رائٹس، یعنی کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس 6 ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس رائٹس ہونے چاہیے۔ اس کے پاس علاوہ ہمارے پاس اور رائٹس ہونے، حالانکہ کچھ رائٹس ہمارے پاس آلریڈی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ان کی جو تعداد ہے اب وہ بڑھنی چاہیے، وہ صرف 6 نہیں رہنے چاہیے، اب وہ 6 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ بہت سارے ایسے رائٹس ہیں جن کو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس میں شامل کرنا چاہیے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ صرف ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہماری جو ڈیموکریسی ہے انڈیا کی، اس نے بہت سارے اور حقوق ہمیں دیے ہیں۔ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ہمارا لا ہے، ہمارا قانون جو ہے، اس نے ہمیں بہت سارے رائٹس دے کے رکھے ہیں، اور ہر سال تقریباً سال بعد سال، سال بر سال، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو رائٹس ہے یہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ مور اینڈ مور رائٹس آر انکلوڈ ان دا کانسٹیٹیوشن۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہوں، لیکن یہ رائٹس ہر سال قانون کے اعتبار سے کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اسکول ایجوکیشن کی بات کریں، اسکول ایجوکیشن اب فنڈامنٹل رائٹ بن چکا ہے، کیونکہ اسکول ایجوکیشن جو ہے یہ اب پہلے فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھا، لیکن اب یہ رائٹ ہے۔ ہر شخص کو جس کی عمر 14 سال ہے، گورنمنٹ کو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دے۔ 14 سال کی عمر تک ہر بچے کو، ہر شہری کو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن دے۔ یہ رائٹ اب انڈین سٹیزنز کو حاصل ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، لیکن اب یہ رائٹ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس جو کہ 2001 میں شاید یہ انٹروڈیوس ہوا تھا، پھر 2004 میں شاید یہ لاگو ہو گیا، رائٹ ٹو سیک انفارمیشن، جس کو ہم RTI کے نام سے جانتے ہیں، کہ اب ہر کوئی شخص گورنمنٹ آفس سے یا گورنمنٹ کے کام کاج کی جانکاری لے سکتا ہے۔ یہ رائٹ بھی اب لوگوں کو حاصل ہے، حالانکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ انکلوڈ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک اور رائٹ، ایک اور حقوق لوگوں کو دیا ہے، وہ پہلے سے ہی کانسٹیٹیوشن میں تھا، لیکن اس میں اب ایکسپینشن اس نے لایا ہے، رائٹ ٹو لائف، یعنی کہ ہر ایک کو زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس میں اب کیا انکلوڈ کیا ہے؟ رائٹ ٹو فوڈ، یعنی کہ ہر ایک بندے تک غذا پہنچنی چاہیے، ہر ایک بندے کے پاس غذا ہونا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے پاس غذا نہیں ہے تو اس کا حق ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے، یعنی کہ میرے پاس بھی غذا ہونا چاہیے۔ مطلب اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی وسعت ان رائٹس میں لائی ہے، ان حقوق میں کتنی وسعت آئی ہے۔ پہلے زندہ رہنے کا حق، لیکن اب ہر ایک بندے کے پاس مطلب کھانا پہنچنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشن نے یہ حق دیا۔ اس کے علاوہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اور کچھ اور حقوق دیتی ہے ان تینوں کے علاوہ، جیسے رائٹ ٹو پراپرٹی کا حق، جائیداد رکھنے کا حق، رائٹ ٹو ووٹ ڈالنے کا حق، یہ سب کو پتہ ہے، امپورٹنٹ ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں۔ 18 سال یا 18 سال سے زیادہ کی عمر کا کوئی بھی بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا ووٹ کوئی بھی جمہوری حکومت کھڑا کر سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس، کیونکہ آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، ٹریفکنگ آف ہیومنز ہوتی ہے، انسانوں کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، یا امورل ایکٹیویٹیز ہیومن سے ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹ، اور یہ ہیومن رائٹ جو ہے اب یہ انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ رائٹ ہے، ایٹسٹرا، یا بہت سارے اور حقوق دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو ہے اسکوپ آف رائٹ جو ہے یہ ایکسپینڈنگ ہوتا ہے، اور یہ نئی اونچائیاں دن بدن حاصل کر رہا ہے، اور ہر دن کے ساتھ، ہر وقت کے ساتھ، ہر سال کے ساتھ یہ جو ہمارے حقوق ہے یہ ان میں وسعت آ رہی ہے، یہ پھیل رہے ہیں، ان کا جو رینج ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو ہمارے نظریے ہیں ان کو حقوقوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ بھی سوچ وچار کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹو ہیلتھ، یعنی کہ صحت یابی کا حق، رائٹ ٹو منیمم لائیولیہڈ،
سے کم روزگار کا، کم سے کم کمائی کا، اینڈ رائٹ ٹو پرائیویسی، یعنی کہ کسی گھر میں کوئی ایسے نہیں جا سکتا ہے، کوئی بھی پولیس یا کوئی بھی ان کے موبائل فون سرچ نہیں کر سکتا ہے، کسی کی کال ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی. یہ کچھ اور حقوق ہے جو انڈیا میں اب لوگ چاہتے ہیں، لا ایکسپرٹ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اب فنڈامنٹل رائٹس میں انکلوڈ ہونے چاہیے. انڈیا کی ہم بات کر رہی ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایکسپینڈ اسکوپ آف رائٹس، یعنی کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے 6، اس کے علاوہ بھی ہمیں گورنمنٹ نے، کانسٹیٹیوشن نے، ڈیموکریسی نے بہت سارے حقوق دیے ہیں، اور ہر وقت کے ساتھ ساتھ سال بہ سال اور سارے حقوق ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میں وہ شامل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ود دا پاسیج آف ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وقت کے نظریے کے مطابق قانون کے دائرے میں لایا جاتا ہے. تو ہمیں اب کتنے اور حقوق حاصل ہے جو اکثر ان کے علاوہ، فنڈامنٹل رائٹس کے علاوہ، یعنی کہ رائٹ ایجوکیشن اپ ٹو ایج آف 14 ایئرس، فری اینڈ کمپلیٹ ایجوکیشن، رائٹ ٹو سیک انفارمیشن فرام گورنمنٹ آفیسز، رائٹ ٹو فوڈ، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو ووٹ، ہیومن رائٹس جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ رائٹس ہیں. اور لوگ چاہتے ہیں کہ باقی سارے رائٹ ٹو ہیلتھ، منیمم لائیولیہڈ اور باقی سارے رائٹس بھی انکلوڈ ہونے چاہیے. اور وقت آ رہا ہے کہ جن پہ لوگوں کی ڈیمانڈیں ہوگی، جو لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور جو ڈیموکریسیز کو وقت کے ساتھ ساتھ لگے، یہ سارے حقوق یہ کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈ کریں گے. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو حقوقوں کا یہ سکوپ ہے، ان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کا دائرہ جو حقوق کا ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے. اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کانسٹیٹیوشن ان کو اپنے دائرے میں لا رہا ہے. تو ہر ایک ڈیموکریسی کوشش کر رہی ہے کہ میرے لوگوں کو، میری عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ان کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائے. تو یہ ہم بات کر رہے تھے ایکسپینڈ اسکوپ آف رائٹس. اسی کے ساتھ الحمدللہ یہ یونٹ بھی ختم ہوا، اور اسی کے ساتھ جو پولیٹیکل سائنس ہے آپ کی، اس کا T2 کا سیلیبس ختم ہوا. جغرافیہ ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کی ہے. آج سیوکس کا بھی T2 کا یہ یونٹ تھا، یہ بھی کمپلیٹ ہوا. اسی کے ساتھ ہمیں مطلب یہ ہوا کہ جغرافیہ اور سیوکس کے 2 یونٹس دو کتابوں کے T2 کا سیلیبس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ میں نوٹ بھی 1-2 دن میں ڈالوں گا آپ کے گروپ میں ہی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل سے دیکھیں گے ہم کون سی نئی بک سٹارٹ کریں گے، وہ کل دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.